ابھی ہم اپنے لیسن نمبر 7 کو دیکھیں گے، یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ. یعنی اس لیسن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر خود سے ہم نے کوئی کی بورڈ ڈیفائن کرنا ہو یا کسی آلریڈی ڈیفائن ہوئے ہوئے کی بورڈ کے اندر کچھ امینڈمنٹ کرنی ہو تو وہ کس طریقے سے کی جائے گی. ان پیج 2000 XP ورژن جو ہے اس کے انٹرفیس کے اوپر اس وقت ہم موجود ہیں. اگر آپ ان پیج 2000 استعمال کر رہے ہیں تب بھی ساری آپشنز آپ کے پاس اسی طریقے سے آئیں گی جیسے کہ ان پیج 2004 کے اندر ہے. اگر ہم ڈاکومنٹ اوپن کر چکے ہیں، یعنی ایک پیج ہم نے کریٹ کر لیا ہے یا کوئی ڈاکومنٹ ہم نے اوپن کیا ہے، تو پھر ہم ایڈٹ میں جا کے پریفرنسز، کی بورڈ پریفرنسز، اور اگر بالفرض ہم نے ابھی کوئی ڈاکومنٹ اوپن نہیں کیا، یعنی ابھی اس وقت ہمارے پاس کوئی پیج موجود نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس اوپر مینیو بار کے اندر پریفرنسز کی کمانڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ آ جاتی ہے. ادروائز یہ ایڈٹ کے اندر ہوتی ہے. یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. فائل نیو میں جا کے میں ایک پیج یہاں اوپن کر لیتا ہوں. ایڈٹ، پریفرنسز، کی بورڈ پریفرنسز. ابھی جیسا کہ ہم نے پہلے کی بورڈ پریفرنسز کے لیسن کے اندر دیکھا تھا کہ کی بورڈ کی پریفرنسز کو کس طرح سے عموماً استعمال کے مطابق ہم نے بنانا ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ہم بناتے ہیں. یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ سے مراد ایک ایسا کی بورڈ ہے کہ جس میں کچھ الفاظ ہم اپنی مرضی کے مطابق یا سارے الفاظ ہم اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دیتے ہیں. جیسے کہ ہم فونیٹک کی بورڈ کے پریویو کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کی بورڈ کا پریویو آ گیا ہے. اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائلاگ باکس کے اوپر سب سے پہلے ویو اونلی، یہ بریکٹس کے اندر ویو اونلی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کی بورڈ ہم صرف ویو کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ ہم نہیں کر سکتے. ادروائز یہ جو نچلا حصہ ہے یہ ایڈیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان الفاظ کو ہم ڈریگ کر کے اوپر کی بورڈ کے اوپر لاتے ہیں تو یہ اس کے مطابق یہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. تو فونیٹک کی بورڈ کا جو ویو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے کے ساتھ الف ہے، بی کے ساتھ بے ہے، اور اس طرح سے الفاظ ہمارے سی کے ساتھ سے ہے، جی کے ساتھ گاف ہے، ایچ کے ساتھ ہے، جے کے ساتھ جیم ہے. اس طرح سے الفاظ جو انگلش کے الفاظ کے مطابق ہیں وہ ہمیں یہاں فونیٹک ٹائپ کا جو کی بورڈ ہے اس کے اندر ملتے ہیں. اس لیے عموماً ہم یہی کی بورڈ استعمال کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا کی بورڈ بنانا چاہتے ہیں یا کسی بنے بنائے کی بورڈ کے ڈیفینیشن کو کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ اس لیسن میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں. کلوز کر دیا. کی بورڈ پریفرنسز کا ڈائلاگ باکس ابھی ہمارے سامنے ہے. ہمارے پاس کی بورڈز کی جو لسٹ ہے اس کے اندر سب کی بورڈز کے جو نام ہیں ان سے ہم نیچے جائیں تو ہمارے پاس یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ کی آپشنز ہیں. یہ انفیکٹ وہ کی بورڈز ہیں کہ جو ڈیفائن نہیں ہوئے ہوئے، اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق یوزر ڈیفائنڈ، یعنی ہم جو استعمال کرنے والے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کی بورڈز کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہم یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ 1 کے اوپر جاتے ہیں اور اس کا پریویو لیتے ہیں. پریویو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ تقریباً اسی طرح آیا ہے. یہ بالکل وہی ہے جیسا کہ فونیٹک ٹائپ کا کی بورڈ تھا، کیونکہ ہم نے پہلے فونیٹک ٹائپ کا کی بورڈ سلیکٹ کیا ہوا تھا. اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ کا پریویو لے کے ہم کسی کی بورڈ کو یہاں امپورٹ کر لیتے ہیں. فونیٹک ٹائپ کا کی بورڈ ہم یہاں مکمل طور پہ امپورٹ ہم نے کر لیا تو یہ فونیٹک ٹائپ کا کی بورڈ یہاں امپورٹ ہو گیا. اب اگر ہم کچھ الفاظ کو یہاں سے تبدیل کرنا چاہیں یا مکمل طور پہ اس کی بورڈ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈیفائن کرنا چاہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ویو اونلی کی آپشن یہاں نہیں لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈٹ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیو کی جو آپشن پہلے ڈی ہائی لائٹ تھی اب وہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، یعنی یہ بٹن اب کام کر سکتا ہے. اب ہم جو بھی اس میں ایڈیٹنگ کریں گے، تبدیلی کریں گے، ہم سیو کریں گے تو وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر وہ جو تبدیلی ہے وہ سیو ہو جائے گی. ابھی ہم فرضی طور پہ کچھ تبدیلیاں اس کے اندر کرتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شین جو ہے وہ ایکس کے ساتھ ہے. ہم یہ اگر چاہیں کہ شین کو ہم ایس میں، جیسے ایس میں بغیر کیپس کے سین ہے اور ہم چاہیں کہ کیپس کے ساتھ ہم شین لے آئیں تو ہم سواد کی جگہ شین کو، اب دیکھیں کہ جیسے میں شین کو ڈریگ کرتا ہوں اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ ایک ایرو بنا ہوا آ رہا ہے. اب جس جگہ بھی اس ایرو کو میں لا کے اپنے ماؤس کے بٹن کو ریلیز کروں گا تو یہ شین اس جگہ ڈراپ ہو جائے گا، یعنی اس لفظ کا حصہ بن جائے گا. میں سواد کے حصے کے اوپر، یعنی جو کیپس کے ساتھ ہے ایس کا، اس کے اوپر میں لا کے اس کو ڈراپ کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سواد کی جگہ شین لکھا ہوا آ گیا. اب ہم چاہیں کہ سواد کو ہم کسی اور جگہ ایڈجسٹ کریں تو ہم سواد کو یہاں سے لے کے سی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں جہاں چے ہے. ہم نے سی میں سواد کو کر دیا اور زود جے کے ساتھ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سواد کو ہم کیپس میں لے آئیں سی کے اندر ہی.
तो ज़ौद को हम ड्रैग करके कैप्स में ले आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम सारे कीबोर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। हम सिर्फ ये एक प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं, वरना अदरवाइज अगर हम इस काम को मुकम्मल करना चाहें तो ये काफी टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि जो अल्फाज मैंने यहाँ से ड्रैग करके दूसरे अल्फाज की जगह रिप्लेस किए हैं तो उन अल्फाज की भी एडजस्टमेंट हमें किसी और जगह करनी होगी, वरना वो जरूरत के वक्त हमें वो अल्फाज दस्तयाब नहीं होंगे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने से क्या हुआ कि मेरा ये यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1 जो है इसकी सेटिंग्स के अंदर मेरा ये कीबोर्ड डिफाइन हो गया, यानी जिसमें एस में सीन और शीन है और सी में सौद और ज़ौद है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यूजर डिफाइंड कीबोर्ड ओके, यानी अभी यूजर डिफाइंड कीबोर्ड हमारे पास मौजूद है। लैंग्वेज उर्दू है, यहाँ लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है उर्दू। इंग्लिश या कोई और सिंधी पश्तो वगैरह ना हो अगर आपने उर्दू टाइप करनी है। अब आप देखें कि एस के साथ सीन आ रहा है, अभी क्योंकि ये बहुत छोटा आ रहा है इसलिए मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूं, हमें क्लियरली नजर आ जाए। एस के साथ सीन और शिफ्ट के साथ अगर एस दबाऊंगा तो शीन आ रहा है। दोनों में मैंने स्पेस दिया इसलिए अलग अलग आए। अगर मैं स्पेस न देता तो सीन और शीन जुड़े हुए आते। इसके बाद सी में हमने सौद किया था, स्पेस दिया, और कैप्स के साथ सी में हमने ज़ौद दे दिया था। इसी तरह जीम में हमने ज़ौद दे दिया था। तो ज़ौद हमारा जे में ऑलरेडी था, इनफैक्ट जीम के साथ ज़ौद था, जिसको हम ज़ौद और सौद सी के अंदर ले आए थे। तो जो अल्फाज पहले से मौजूद थे या जिनकी जगह हमने नए अल्फाज रिप्लेस किए हैं तो उनकी भी एडजस्टमेंट हमें मुकम्मल तौर पे करनी होती है, वरना जरूरत के वक्त हमें वो अल्फाज दस्तयाब नहीं होते। लेकिन इसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि जो कीबोर्ड ऑलरेडी डिफाइन हुआ है उसी को हम इस्तेमाल करें। जैसे आपको बताया था कि फोनेटिक टाइप का कीबोर्ड हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, तो फोनेटिक टाइप का कीबोर्ड ही इस्तेमाल करें, उसका प्रीव्यू लें, उसके अंदर जो अल्फाज इस तरतीब से दिए गए उसको ज़हन-नशीन करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर यूजर डिफाइंड कीबोर्ड आप इस्तेमाल करने के आदी हों तो अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर जाके किसी और जगह आप इन पेज के ऊपर काम करेंगे तो आपको काफी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आप वो कीज ऑलरेडी अपनी मर्जी के मुताबिक डिफाइन कर चुके होंगे। उससे फिर ये होगा कि आपको दोबारा से सारा कीबोर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें यूजर डिफाइंड कीबोर्ड की जो ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि अगर कोई लफ्ज हमने यहाँ चेंज करना है या कोई लफ्ज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम किस तरीके से उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक सेव कर सकते हैं। क्लोज किया। दोबारा से बता दें कि यूजर डिफाइंड कीबोर्ड की जो टाइप्स है इसके अंदर यूजर डिफाइंड कीबोर्ड, इसका प्रीव्यू लेंगे और प्रीव्यू में जाके इसको हम एडिट करेंगे। यहां से अल्फाज ड्रैग करके उन अल्फाज के ऊपर ले जाएंगे कैप्स के साथ वाली जगह पे या बगैर कैप्स वाली जगह पे, और फिर हम उसको सेव कर देंगे। तो यूजर डिफाइंड कीबोर्ड के अंदर वो सेव हो जाएगा। क्लोज किया। यूजर डिफाइंड कीबोर्ड नंबर 2 भी हमारे पास है। इस तरह और भी हमारे पास मजीद कीबोर्ड्स डिफाइन करने की ऑप्शन है। लेकिन फिर भी रिकमेंड ये किया जाता है कि जो ऑलरेडी डिफाइंड कीबोर्ड्स की लिस्ट है उसकी आदत डालने की कोशिश करें, ताकि आपको किसी और जगह अगर काम करना पड़े तो आपको मुश्किल पेश ना आए। अब हम चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ।